السلام علیکم. پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے. فاصلے قریب نہیں ہو رہے، اب پتہ نہیں کیا چکر ہے، ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال کے لیے آپ لاہور سے، ہم راولپنڈی سے یہ ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ. سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے جی. الحمدللہ الحمدللہ. بس ٹاپکس کور ہو رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں نا کہ استقامت ہی کرامت ہے. سبحان اللہ. کہ وہ جو چیز آپ کو ایک کنسسٹنسی سے مل جائے نا، تو یہ بھی کو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے خاص. بے شک. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے نا، کہ انسانوں میں جو خوبی سب سے زیادہ ہونی چاہیے جو کہ سب سے کم ہوتی ہے وہ ہے استقامت. تو بس یہ جو بات ہو گئی نا کہ استقامت میں ہی کرامت ہے، بے شک بس یہی اگر نصیب ہو جائے تو بڑے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. اور وہ جو ہم جس کو صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا کہ کامیابی ہر لحاظ سے دین و دنیا کی، تو اس میں استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک تھی. آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مقابلہ. جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، گھر کے باہر گھر کے اندر مقابلے ہی چل رہے ہیں. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ مقابلے کی انتہائی شکل میدان جنگ ہے. بالکل ایسی ہے جی، بالکل ایسی ہے جی. ہم لوگوں کو نا جی یہ بات کہیں بہت شروع سے ہی بچپن میں کان میں ڈال دی جاتی ہے کہ مقابلہ کرو، مقابلہ. اور وہ سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں نا تو آپ نے انسانوں سے مقابلہ ہی کرنا ہے. انسانوں سے کیا بلکہ ہر چیز سے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے روزگار کے لیے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرنا ہے، ہم نے فلانے ٹاسک پورے کرنے ہیں، ہم نے لوگوں سے سبقت لے کے جانی ہے، اور روزگار کے لیے ہم نے لوگوں کو نیچا دکھانا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی ہوئی کہ شاید نا ہم لوگوں کا انسانیت کے اوپر سے نا بھروسہ اٹھ چکا ہوا ہے. سچی بات بتاؤں میں، کیونکہ یہ ہم نے شاید کہیں نا اندر ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسان کا استحصال کرے گا، انسان کو نقصان پہنچائے گا، انسان کو بے عزت کرے گا، انسان سے رزق چھینے گا. انسان جو ہے نا وہ یعنی کہ جو اس کی نیگیٹو باتیں آپ کے ذہن میں جو آ سکتی ہیں نا، وہ انسان ہی انسان کے ساتھ کر بھی رہا ہے. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہیں پختہ بھی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ نے یہ جو جس کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ شاید انسانیت کے ہر شرف کو جو ہے نا وہ تباہ کرتا جا رہا ہے. حالانکہ اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑے اس کے مقامات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے نا وہ ہمارے صحابہ کہا کرتے تھے کہ وہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے تو اپنا منہ چپیڑوں سے لال کر لینا، تھپڑ مار مار کے لال کر لینا کہ بھئی ہم بھی بڑے سیب کھانے والے لوگ ہیں، ہمارا چہرہ بھی بڑا لالیوں سے بھرا ہوا ہے. بھئی اللہ نے نہیں دیا آپ کو، مت اس کے اوپر اتنا فوکس کرو. وہ جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ وہ حسد تو ہے ہی سفلی، تو رشک بھی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. صوفیہ کرام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں رشک بھی آپ اس کی صفت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کی اپنی صفات دی ہیں اسی کو کھولنے کا، اسی کو اجاگر کرنے کا کیوں نہیں سوچتے؟ دعا کیوں نہیں مانگتے اس چیز کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان تو شاید کہتا ہے کہ جی میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے ہر پتھر سے ٹکرانا ہے. اور وہ ایک شعر بھی ہے بڑا مشہور کہ میری ہمت دیکھیے، میرا کلیجہ دیکھیے، ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں. واہ. تو وہ شاید نا ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے ہر پتھر سے ٹکرانا ہے، اور پھر ہم نے وہ گلے کی ڈومین میں چلے جانا ہے،
اور ہم نے جناب وہاں سے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں شاید ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے، اور ہم ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کے لیے کسی کو جیسے کہتے تھے نا کہ وہ ایک بچپن میں سکھاتے تھے کہ یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو اپنے چھوٹا کرنا ہے، تو کیا کہتے تھے کہ وہ اس کے اوپر نا ایک بڑی لائن کھینچ دیتے تھے، ہاں یہ اب چھوٹی ہو گئی جی، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی لائن بن گئی جی۔ تو اس طرح سے کر کے جی ہم نے چھوٹے بڑے کا جو ہے نا وہ ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھے چچا کی بات یاد آ گئی، جب چچا جا رہے تھے نا باہر جاب کے سلسلے میں، تو سرکار ویسا صاحب نے کہا تھا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم آؤ گے تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمیشہ ہی ہوگا، آپ سے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا، ضرور ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ آپ سے زیادہ حسین بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، ضرور ہوگا۔ آپ کی جو صفت آپ کے اندر نمایاں ہے نا، اگر اس کا آپ کمپیریزن ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس سے بہتر صفت کسی نہ کسی میں موجود ہوگی۔ اب یہ اللہ کی بانٹ ہے، آپ اس کے اوپر اگر بہت زیادہ شکوے شکایات میں چلتے جائیں گے تو واقعی آپ ایک میدان جنگ کی طرف چلتے جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ جب تک کوے اور مور کا نصیب برابر نہیں نہ ہو جاتا تب تک تو یہ چلتا رہے گا معاملہ۔ تو کیسے برابر ہوگا؟ کوے کا نصیب کوے کے ساتھ ہے، وہ مور بننے کی کوشش کرے گا تو مور نہیں وہ بن سکتا، بلکہ نو مور ہو جائے گا، وہ مور نہیں بنے گا، وہ نو مور ہو جائے گا، نو مور ہو جائے گا۔ واہ۔ تو اب مالک کے کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ مور بڑا خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے پنکھ پھیلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے کتنے خوبصورت پنکھ ہیں، میرے کتنے خوبصورت پر ہیں، کتنے رنگ ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ اتنے خوبصورت تو نے مجھے پر دیے، میرے پاؤں تو نے کالے دے دیے۔ تو یہ اب مالک کی بات ہے، یہ خاص اس کا انداز ہے کہ آپ مالک کی بانٹ کے اوپر راضی نہیں ہو رہے، بلکہ نا سرکار وہ سب کہا کرتے تھے کہ غور کرو، یہ جتنے بھی مقابلے کی جو فضا بنی ہوئی ہے پورے معاشرے کے اندر، اس مقابلے کی فضا میں انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے اصل میں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ کیونکہ ہم نے مقابلے کے لیے دوسرے انسان کو منتخب کر لیا، اب جس سے ہم مقابلہ کریں اس کے قریب نہیں آ سکتے، ہم اسے کسی نہ کسی طرح سے سبقت لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور کرتے 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 مقابلہ جیتے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نہیں رہ گیا، چیزیں رہ گئی ہیں، اشیاء رہ گئی ہیں، انسان کدھر گیا؟ اچھا جب وہ پہنچتا ہے نا وہاں پر کہ جی میں کامیابیوں کے سفر میں پہنچ گیا ہوں، بڑا اوپر پہنچ گیا ہوں، اور میرے پاس یہ لینڈ کروزر آ گئی ہے، 4 کنال کی کوٹھی آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، وہ بھی، اب وہ پھر ڈھونڈتا ہے وہ انسان کی طرح جو میرے ساتھ اس چیز کو پریز کرے، وہ ہے کوئی نہیں ہے جی۔ تو وہ کس نے بڑی مزیدار بات سنائی تھی کہ جی وہ بندہ گیا شادی میں، اس نے کہا جی میرا دل کہتا ہے میں اپنی V8 لا کے نا تو شادی کے اندر کھڑی کر دوں، لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس V8 ہے۔ تو وہ کہ جی میری کوئی تعریف کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو تعریف جو ہے نا جی وہ دل سے نکلتی ہے کسی کے لیے، باقی تو تعریف تو نہیں نہ ہوتی، باقی کیا ہوتا ہے خوش آمد ہوتی ہے۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں نا کہ خوش آمد ہے ایک، اور ایک ہے تعریف۔ خوش آمد ہی، بالکل ہاں، تو خوش آمد وہ سرکار نے بڑی اچھی اس کی ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ خوش آمد تو وہ ہوتی ہے کہ بولنے والے کو پتہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، سننے والے کو پتہ ہو یہ سچ بول رہا ہے، تو یہ ہو جاتی خوش آمد۔ اور جو تعریف ہے، تعریف آپ کے پیچھے ہوتی ہے، آپ کے پس پشت ہوتی ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ بڑے اچھے صاحب ہیں، ان کا بڑا اچھا کردار ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 2 دنیا ہیں، آپ اپنا فوکس دیکھ لیں، 2 دنیا، ایک دنیا ہے جسموں کی دنیا اور ایک دنیا ہے روح کی دنیا، ٹھیک جی۔ اب جسموں کی دنیا کی لوازمات بالکل اور طرح سے ہے،
وہ ان لوازمات میں یہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا، وہ انسانوں کو لیگ پولنگ کرے گا، نیچے کھینچے گا، اس کے رزق کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تاکہ میرا رزق بڑھے، دوسروں کے نمبر کم آئے تاکہ میں فرسٹ آ جاؤں، اور دوسروں کے مقابلے میں میرا گھر بہت اچھا گھر بن جائے، دوسروں کے مقابلے میں میری زیادہ شہرت ہو جائے۔ اور وہ کسی نا وہ بچی نے ایک بنایا ہوا تھا کہ جی وہ میرے نہ ہوئے جب 80,000 سبسکرائبر ہوئے جی یوٹیوب کے اوپر، ہے جی 80,000، تو اس نے کہا جی میں بہت خوش ہوئی کہ میرے 80,000 میرے سبسکرائبر آ گئے۔ تو کہتے ہیں جی وہ نا ساتھ ہی ایک خاتون کھڑی تھی، اس نے کہا میرے 800 سبسکرائبرز ہیں۔ انہوں نے کہا جی میری 80,000 کی خوشی تو تباہی ہو گئی نا، کہ 800K والی جو ہے یہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں نا، مقابلہ نہ ان خوشیوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جب آپ ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے، اب یہاں سے ہم نے 1 ملین پہ جانا ہے، 1 ملین والے کہتے ہیں 10 ملین پہ جانا ہے، تو ایک ریس سی لگی ہوئی ہے، اور اس ریس کو عبور کرنے کے لیے ہم لوگ دنیا کی ہر خوشی، ہر راحت، ہر احساس کو سیکریفائز کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا جی، یہ احساس مقابلے میں، احساس کو سب سے بڑی شکست ہوتی ہے مقابلے کی دنیا میں، کہ آپ کا جو احساس ہے نا وہ منہدم ہونا شروع ہوتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو مقابلے کے لیے تھوڑا سا ذرا پتھر دل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جب تک پتھر دل نہیں نہ ہوں گے تب تک آپ کو وہ والا اگلی منزل وہ ملے گی نہیں، کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہے وہ منزل، اور اس منزل کا نام ہو سکتا ہے پیسہ ہو، اس منزل کا نام شہرت ہو، اس منزل کا نام عہدہ ہو، کوئی بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو۔ یہ ہے جسمانی دنیا، اور اس کی دنیا میں یہی کچھ ہی آپ کو نظر آئے گا جو کچھ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ جب آپ حاصل کرنے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ کا احساس جو ہے نا وہ کہیں دبنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا فوکس ہو رہا ہے۔ احساس والے لوگ جو ہیں جی وہ ان کا تو یہ فوکس ہو ہی نہیں سکتا، ان کو تو ہر جگہ پہ نظر آئے گی بات کہ کہاں پہ کس کی مدد کرنی ہے، کس کے ساتھ کیسا بات کرنا ہے۔ یہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کریٹ کیا ہوا ہے، وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، ہیں جی۔ تو یہ انسان ہے، سرکار فرماتے تھے کہ وہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ اب یہ ہیں باتیں روح کی دنیا کی۔ روح کی دنیا کے لوگ جو ہے نا یہ جسم کی دنیا کی ریس کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اگر اس کی ایک وجہ ہے، بہت خاص ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ ان اینڈ آپ کو نا یہ بات بہت کھلے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ اس فرق کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ غریبی بھی جو ہے نا جی وہ بڑی بری چیز ہوتی ہے، اور غریبی میں آسائشیں نہیں ملتی ہیں۔ وہ دیکھیں جی کتنا ہے، اب وہ ہم نے نا وہ کیا کہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں نا اینیمیشنز والی فلم جو آتی رہتی ہیں، تو کبھی ہوتا ہے کہ جی وہ نا اس کی روح اس کے بیچ میں چلی گئی ہے جی، اور وہ اس کی روح اس کے بیچ میں آ گئی، اب باڈیز بدل لے۔ آپ اس کو ایسے کر لیں کہ ایک موازنہ ہی کر لیں جی کہ ایک امیر آدمی ہے، اس کی روح ایک غریب آدمی چلی گئی، اور ایک غریب آدمی ہے اس کی روح ایک امیر آدمی میں چلی گئی۔ جب یہ روحیں جائیں گی نا ایک دوسرے کے جسم میں تو دونوں نا پناہ مانگیں گی اللہ کی، اللہ تعالیٰ کدھر بھیج دیے، کس حال میں مجھے ڈال دیے۔ میں اپنے جسم میں بہت خوش تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جو امیر آدمی ہے نا اس کے اپنے پرابلمز ہیں، اس کے ساتھ تنہائیاں ہیں، اس کے ساتھ بے بسیاں ہیں،
اس کے ساتھ محرومیاں ہیں, اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس باقی کچھ نہیں ہے, کیونکہ باقی کچھ ہو تو پیسہ نہیں ہو سکتا. ٹارگیٹس ہیں اس کے اپنے, اس نے ٹارگیٹس ہیں سارے کے سارے اس کے اپنے بنے ہوئے. تو غریب کو تو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, پیسہ. تو غریب کو جب یہ پتہ چلے نا کہ اس کے ساتھ کتنی بیماریاں جڑی ہوئی ہیں, کتنی مشکل سے وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, اور کتنے معاملات سے وہ گزر ہے, کہاں کہاں اس نے جھوٹ بولے ہیں, کہاں کہاں پہ اس نے غریبوں کا استحصال کیا ہے, کہاں کہاں پہ اس نے معاشرے کو, فطرت کو اور ہر چیز کو اس نے رونتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہوا وہ. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے نا وہ واپس اسی میں اپنی پرانے جسم میں بھیج دے, مجھے یہ والا جو گھر ہے مجھے پسند نہیں آیا, روح کو وہ گھر نہیں پسند آتا. تو جب تک یہ آپ کو ادراک نہ ہو کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈومین میں, اپنی جگہ پر, اپنی خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا. سرکار ویسے آپ کو فکر نہیں ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. اب یہ جو نصیب پہ خوش رہنے والے لوگ ہیں نا, یہ روح کی دنیا کے لوگ ہیں. جو امیر دنیا, جو جسم والی دنیا کے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ لوگ ہیں لوزرز, آپ لوگوں نے زندگی میں پیسے کو فوقیت نہیں دی ہے, اتنے پیسے کما سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں کمائے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے نہیں کمائے ہیں تو ہم نے اللہ کا قرب کما لیا. یہ کتنی بڑی دولت ہوتی ہے کہ یہ پیسے والے کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس کے اندر کتنی راحت ہوتی ہے یہ پیسے والا سمجھ نہیں سکتا. اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے, یہ بات جسم کی دنیا کے والوں کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی ان کے وہ, کیونکہ ایک اور مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو یہ لوگ ہیں, جو روح کی دنیا کے لوگ ہیں, یہ تسکین کو دیکھتے ہیں, اللہ کے قرب کی راحت کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مالک تو نے مجھے ایسا بنایا, تیرا شکریہ. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ وہ ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا ہے. تو دونوں کا مصرف الگ الگ ہے. جب آپ کمپیریزن کرنے جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. وہ جیسے ہے, جہاں ہے, وہی اس کی خوبصورتی ہے, اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں نہیں ہو سکتے, میں آپ نہیں ہو سکتا, آپ میں خوبصورت ہے, میں خوبصورت ہوں. یہی اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے, یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسا بنایا چونکہ اس نے تمہیں ویسا بنایا. اگر میں اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہوں تو میں آپ کے بھی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا, اور اس بات پہ خوش ہو جاؤں میں. تو وہ مجھے یاد ہے وہ اشفاق صاحب جو تھے نا, جو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں پہ اسپیچ دینی تھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. تو انہوں نے سرکار کو فون کیا اور کہا کہ جی وہ میں جا رہا ہوں تو مجھے کوئی ایک فکرہ عنایت فرمائیں یا کوئی بات مجھے بتائیں کہ آرکیالوجی سے ریلیٹڈ نا. تو آپ نے وہ جو فکرہ عنایت فرمایا, آپ نے کہا کہ تاریخ میں شاہی محلات کو وہ مقام نہیں ملا جو تاریخ میں سونی کے کچے گھڑے کو ملا ہے. واہ سبحان اللہ, واہ. تو تاریخی محلات جو ہیں وہ تو چمکادڑے ہیں, وہاں پر جا کے دیکھیں, یقین کریں. ابھی آج کسی چلے جائیں نا جی, وہ فلانے کا یہ جناب دربار ہوا کرتا تھا, آن جہانی ہیں جی, اور لافانی ہے, پانی کے پانی, ادھر کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا, ادھر ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں, ان کو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جا رہا. وہ کہاں گئے وہ لوگ, وہ جو انسان کی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر تو شاہی حکم نامے فرمایا کرتے تھے. ہلاکو خان کتنی کامیابی لی, کتنا مقابلہ کیا, کتنی دنیا سے جیتے, کتنے سر قلم کیے, اور وہ پتہ چلا کہ سوائے دلوں میں نفرت کا بیج بونے کے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. اور وہ لوگ کمال لوگ کہ جنہوں نے دل کی دنیا فتح کی, جن کے نام رہتی دنیا تک رہیں گے.
مجھے نہیں یاد کہ سکندر اعظم پتہ نہیں کہاں پہ فوت ہوا اور کہاں پہ اس کی قبر ہے اور اس کی قبر پہ کون جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں بلکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے مزار روشن ہیں، وہاں پہ رونق میلے لگے ہوئے ہیں، حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہے، کوئی پورے لاہور میں بھوکا کہیں بیٹھا ہو وہ ادھر کھانا کھانے ضرور چلا جائے گا، خیر ہی بٹ رہی ہے، ان کے روٹی بھی مل رہی ہے اور اللہ کا ذکر بھی مل رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی مل رہا ہے جی وہاں سے۔ تو جن لوگوں نے صرف مقابلے کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنایا نا جی، ان کے انجام بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ زندگی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کیا حاصل کیا وہاں پر، اس لیے کہ وہ صرف ایک ہی تھی ان کی تمنا۔ سکندر اعظم کی کیا تھی مقابلہ کہ میں نے دنیا کو فتح کرنا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا فتح کرنے نہیں نکلا تھا، کسی پردیس میں اپنی قبر ڈھونڈنے نکلا تھا، اللہ اکبر۔ وہ اپنے عزیزوں میں فوت بھی نہیں ہو سکا ہے، پتہ نہیں کہاں اس کی قبر بن گئی، کدھر اس کی فتوحات تھی، کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک الیگزینڈر ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، جاننے والے ہو سکتے ہیں، ماننے والا نہیں ہے، اس کے کوئی پیرامیٹرز پہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف اس فطرت سے مقابلہ کیا۔ ہلاکو خان نے صرف فطرت سے مقابلہ کیا، اس نے صرف جنگیں کی، اور جنگ کرتے کرتے وہ جناب پتہ چلا کہ سوائے ایک نفرت زدہ انسان کے تاریخ میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کیا نکلا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور کمال وہ لوگ جنہوں نے اپنی احساس کی دنیا کے ساتھ جو لوگ چلے اور انہوں نے لوگوں کے دل فتح کیے احساس کے ساتھ، اپنے دور کے اندر انہوں نے دلوں پر حکمرانی کی، بلکہ اپنے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، زیادہ حکمرانی کر رہے، زیادہ حکمرانی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو انہوں نے خواہشات کو فتح کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کو، انہوں نے وہ فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دنیا فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیا، ہاں خواہش کو ہی فتح کر لیا۔ تو یہ فتح کرنے والے بڑے لوگ ہیں، آپ مقابلہ نہ کریں اس انسانوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے۔ دیکھیں 3 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہوئی ہیں، اور اس کا تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ پکا ہے نا جی، پکا، تو سمجھیں آپ کے 99% مقابلہ زندگی سے نکل گیا۔ کتنا جی؟ 1% میں چھوڑ رہا ہوں صرف حفظ متقدم کے تحت، 99% آپ کی زندگی سے مقابلہ نکل جائے گا، ایک دوسرے سے کمپیریزن نکل جائے گا، ایک دوسرے کو شکست دینا، ایک دوسرے سے برتری لے کے جانا، ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونا، آپ کا نا ان چیزوں سے رجحان ہی ہٹ جائے گا۔ اور یہ یہاں پہ آپ کا کھڑا ہوا ہے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ جس کا تعلق آپ کی سول کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ جگہ۔ اور وہ کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ نمبر 1 کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پکا عقیدہ۔ ہمیں پکے طور پہ یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے جس وقت آنا ہے اس دنیا میں، ہم نے اسی وقت آنا ہے، جس وقت ہم نے جانا ہے ہم نے اسی وقت جانا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں جانے سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی کیئر لیسنس ہمیں جلدی بھیج سکتی ہے، ہم نے اسی وقت ہی جانا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص بھاگتا ہوا نا آپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے نا یہاں سے کہیں دور بھیج دیں آپ۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مجھے نا آج اسرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے اور بڑا مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، تو مجھے آپ مہربانی کریں یہاں سے کہیں دور بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کدھر بھیجیں؟ انہوں نے کہا مجھے ہندوستان بھیج دیں۔ انہوں نے کہا چل، جن کی ڈیوٹی لگائی وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ وہ ہندوستان پہنچا تو اسرائیل السلام پہلے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا میں تو حیران ہو رہا تھا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی لینے کی جو جگہ ہندوستان لکھی ہوئی ہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو وہ اتنی دور کے ملک میں؟
تو میں حیران ہوا اس بات پہ کہ تمہارا ٹائم ادھر کا لکھا ہوا ہے تو تم ادھر پھر رہے ہو. تو وہ ادھر سے وہ اپنی موت کے پاس پہنچ گیا ہے نا جی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہے. تو جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ معین ہے ہماری زندگی کا وقت، تو سرکار ویسا فرماتا تھا کہ وہ پستول خریدتے ہو تم اپنی حفاظت کے لیے، اور پستول کی حفاظت پہ تم خود بیٹھ جاتے ہو. پستول تمہاری زندگی نہیں بچا سکتی. انسان ساری زندگی پھر پستول کی حفاظت کرتا رہے، پستول کی حفاظت ہی کرتا رہے تو یہ ہے، گن رکھے گا، یہ کرے گا. کیوں؟ میں محفوظ ہو جاؤں. زندہ رہنے کی خواہش میں انسان مردہ ہوا چلتا جا رہا ہے جی. اور وہ پتہ ہے کہ زندگی تو ہاتھ سے ایسے نکل رہی ہے جیسے ریت ہے آپ کے ہاتھ میں، جتنی زور سے پکڑیں گے وہ ریت اتنی زور سے نکلتی جائے گی، اور اپنے وقت پہ وہ خالی ہو کے رہنی ہے. مجھے وہ ٹارگٹ سے یاد آ گیا حضرت کی بات میں، اس کا مفہوم تھا کہ دنیا دار ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ٹارگٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے جی، سبحان اللہ. بالکل ٹارگٹس وہی رہ جاتے ہیں اور پھر آخری ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے. اور یہی کچھ ہی ہونا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ موت کا ایک دن معین ہے، ہمیں ایک ٹائم کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک ٹائم کے لیے آیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے تمہیں قبیلوں اور شعبوں میں پیدا فرمایا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. اس کے علاوہ انسان کی آپس میں جو ہے وہ مقابلے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. اس کو اس قبیلے میں پیدا فرما دیا، مجھے اس قبیلے میں پیدا فرما دیا، اس کو وہ شعبہ دے دیا، مجھے یہ شعبہ دے دیا. کیا کمپیریزن کرنا ہے آپس میں؟ ہم نے کیا نکلے گا کمپیریزن سے؟ آخر میں سوالات تو وہی رہیں گے نا جو آخر میں سوالات وہی رہیں گے. بالکل دیکھ لیں، آخری بات تو پھر وہی رہے گی. اور عقیدہ نمبر 2 کہ عزت شہرت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ دونوں چیزیں اگر اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو دنیا سے کیا لینا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اسے رجوع کرو. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ہاں جی، پیچھے رہ کے گیا، پھر پیچھے رہ کے گیا تمہارا. اور تیسرے نمبر پہ رزق تمہارا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ تو تاری دوڑی ختم کر دی. دسو جی، اس دوڑ کا مقابلہ ہے کیا پھر؟ مجھے ذرا آپ غور کر کے بتائیں. واہ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ آپ اپنی زندگی ایک لمحہ بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو عزت ذلت سے بچا سکتے ہیں. وہ مالک ہے، وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ملکوں کی حکومت عطا فرماتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ذلت میں گرا دیتا ہوں. وہ جسے چاہے جو مرضی کرے، وہ مالک خالق ہے. آپ انسانوں کی دنیا میں ایک دوسرے سے کیا نکال رہے ہیں؟ نہ آپ وقت سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں آپ کے بہت زیادہ پیسے، نہ آپ کو بہت زیادہ عزت افزائیاں اپنی کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی بہت زیادہ آپ روٹی کما سکتے ہیں. جتنی مالک نے لکھی ہے وہی لکھی ہوئی ہے، وہی آپ کے پاس آ کے رہنی ہے. بہت زیادہ کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو وہ تو کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو فرشتے تھے بے بہا میری عبادت کرنے والے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں. تو ہمیں تو یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں پہ اس احساس کے ساتھ اپنے مالک کی بنائی ہوئی اس رانائی دنیا کو دیکھیں، غور کریں اس کائنات کے اوپر. بار بار قرآن میں کہا گیا غور کرو، کائنات کے اوپر غور کرو، اس کے اندر جو کیا کیا راز تمہارے لیے لکھے ہوئے ہیں. کتاب الہی کے اوپر کہا گیا غور کرو، اس کے اندر سے اپنے لیے ہدایت ڈھونڈو، متقی ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ، اللہ کے راستے پہ اور زیادہ چلنا شروع کرو، اور اللہ کی خدمت کرنا شروع کرو، انسان کی خدمت کرنا شروع کرو، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو چپ کر کے. تو مقابلہ پتہ نہیں لوگ کس چیز کا کر رہے ہیں. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ لوگوں سے جو تمہارا سلوک ہے اصل میں وہ اللہ سے سلوک ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہو تو اصل میں آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو.
اور خالق اور مخلوق کا کیا ہی مقابلہ ہو سکتا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے نا کہ جب اگر اللہ نے کسی کو عزت دے دی تو میں کون ہوتا ہوں اس پہ سوال کرنے والا. واہ واہ, اللہ نے کسی کو رزق دے دیا تو میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا. میں کون ہوتا ہوں جی. وہ آپ اپنے رزق کے مالک سے بات کریں, جو کرنے والی بات ہے. اپنے مالک سے تعلق بنائیں اور گہرا بنائیں اور اپنی روح کی دنیا کو اور کھولیں. دیکھیں ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں رزق کمانے کے لیے, کہا گیا ہے کوشش کرتے رہو, اچھی بات ہے, رزق کماتے رہو. اب یہ رزق جتنا مالک نے لکھا ہوا ہے وہ تم تک آ کے رہے گا. رزق تمہیں ایسے ڈھونڈ رہا ہے جیسے موت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تمہیں. وہ تم تک پہنچ کے رہنا ہے ہر حال میں, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو بہت زیادہ مشقتیں کس بات کی تم کرتے جا رہے ہو, اور اس مشقت کرنے میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ کہ انسانوں سے جو مقابلہ چل پڑا ہے نا, اس نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل ایسے. تو ہم لوگ دوسروں کے دیکھ کے معاملات کو, ہم اپنے معاملات کو ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈی این اے دیا ہے, ایک آپ کو ریٹنا سکین دیا ہے, ایک آپ کو فنگر پرنٹ دیا ہے. آپ کی یونیکنیس ہے کئی چیزوں میں, آپ یونیک ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر یونیک ہے. اس یونیکنیس کو کھولنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پڑھائیاں کریں. وہ پڑھائیاں ہماری صفات کو نہیں کھول رہی ہیں, وہ ہمیں ایک مشین کی طرح سے بنا رہی ہیں ہماری پڑھائیاں. اور وہ پڑھائیاں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ جناب مارکیٹ کا انالیسس کرو, اس کو گراؤ, اس کو اٹھاؤ, اس کو بھگاؤ, یہ کرو وہ کرو. تو یہ سب پلاننگز کے اوپر ایک بہت بڑا پلانر بیٹھا ہوا ہے, اور اس پلانر کے حکم سے سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کا کام صرف یہی تھا اتنا کہ ہم اپنی روح کی دنیا کو آباد کرتے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے. خیر ہی خیر تھی ہمارے لیے. ہم لوگوں نے صرف وہی کام نہیں کیا اور باقی سارے کام کیے. ہم نے تو نصیب کے اوپر راضی ہونا تھا, تو ہم نصیب سے جھگڑا کرنے کے اوپر بیٹھے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تھی, ہم نے یہ دنیا دیکھنی تھی, اس سے چیزیں آبزرو کرنی تھی. ہم لوگوں کی آنکھوں میں تو ہرس پھنس گیا, ہم لوگوں کی آنکھوں میں لالچ پھنس گیا, پردے پڑ گئے ہماری آنکھوں کے اوپر. کیا نظر آئے گا ہمیں اس کائنات کے اوپر؟ باہر پھول کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو لوگوں کی گاڑیاں صرف نظر آ رہی ہیں ہمیں. سرکار فرماتے تھے کہ وہ آسمانوں کے رستے ڈھونڈنے والا وہ ہمسائے کے اپنے دل سے ناواقف ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو سیٹلائٹ کی دنیا آباد ہو گئی, فیس بک کی دنیا آباد ہو گئی, دل کی دنیا تباہ ہو گئی, ویران پڑی. اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا آپ کی دل کی دنیا کے اندر سے. وہ ایک کہانی, وہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنائی تھی, کہ وہ ایک بادشاہ تھا, جنگل کی دنیا کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کچھوے کو بلا کے لاؤ, وہ بڑا سیانہ ہے, وہ ہماری نا سلطنت کے معاملات کو ذرا مشورہ اچھا دے گا. کچھوا ذرا دانا ہوتا ہے. تو وہ چیتے کو بھیج دیا کہ تم جلدی جاؤ, جلدی اس کو لے کے آؤ. تو چیتا گیا اس کو لینے کے لیے. تو اب وہ واپسی پہ چل رہے ہیں, کچھوا اپنی چال پہ سلو چل رہا ہے, اور چیتے کو جلدی لگی ہوئی ہے کہ بھئی میں سپیڈ والا ہوں. تو اس نے کہا کچھوے تم نا بہت سلو چلتے ہو, کوئی طریقہ نہیں کہ تم تیز چل سکو. اس نے کہا اچھا. کچھوے نے کہا اچھا بھائی بتاؤ تم بہت تیز چلتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت تیز چلتا ہوں. اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ پہاڑ کی چوٹی تک تم کتنی دیر میں ہو کے آ سکتے ہو؟ اس نے کہا لو جی میں ابھی گیا ابھی واپس آیا. اور چیتے نے دوڑ لگا دی اور بھاگا گیا, پہاڑ کی چوٹی کو ٹچ کیا اور فوراً سپیڈ میں واپس آ گیا. اس نے کہا جی, اس نے کہا سپیڈ تو تم نے بڑی اچھی لگائی ہے, اب مجھے بتاؤ کہ رستے میں کون کون سے پھول کھلے ہوئے تھے, رستے میں تم نے کیا کیا دیکھا, مالک نے جو تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں اس سے تم نے کیا استفادہ حاصل کیا؟ وہ میں نے کچھ نہیں دیکھا, میں بھاگی جا رہا تھا, میرا کام تھا بھاگنا, سپیڈ چھکی ہوئی تھی ہے. تو ہم لوگوں نے سپیڈ چھکی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں نا, ریس کے اوپر ہم نے پاؤں کے اوپر, ہم نے ریس کے اوپر پاؤں دب کے رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں. اور ہمیں اس سپیڈ میں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہمارے قرب و جوار میں جو انسان اللہ نے قیمتی راز جو پیدا فرمایا ہے وہ انسان کیسے گزر ہے.
سرکار کہتے تھے کہ بازار کی رونقوں سے تو تم گزر ہی رہے ہو, ذرا یہ بھی غور کرو جو بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کن کن کیفیات سے گزر رہے ہیں. کسی کی صبح سے سیل ہوئی ہے, کسی کی صبح سے سیل نہیں ہوئی ہے, کوئی گھر سے لڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی راحت میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ گزرتے ہوئے یہ کون دیکھے گا؟ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں کمکمیں, لائٹیں, رونقیں, لباس, سب بک رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, انسان نہیں دیکھ رہے بیچ میں سے. ہم تو بحث کرتے ہیں ہم چیزوں کے اوپر, لڑائی کرتے ہیں ہم پوائنٹس کے اوپر. اس سرکار والد صاحب نے ایک قیمتی فکرہ فرمایا ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بحث ہار جاؤ, دوست جیت لو. سبحان اللہ, واہ. وہ میں نے نا ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, یہ میں نے فکرہ سنا دیا. وہ کہتے تھے کیسی بات کر دی آپ نے, ہم لوگ تو ایک دوسرے کے وہ فکرہ نیچے دکھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو نیچا دکھائیں, اس کا فکرہ نہیں جیتنا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں کہ فکرہ ہار جاؤ, یہ کیسے ہم ہار سکتے ہیں؟ تو دوست بنانے والی دنیا اور دنیا ہے. یہ دوست بنانے والے اصل میں خود ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا جی. ان کو دوستیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے. وہ انسانوں کو بھی اپنا دوست بناتے ہیں, وہ فطرت کو اپنا دوست بناتے ہیں, وہ پھولوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. آپ کے ارد گرد باغ بغیچے, جاندار چیزیں, حشرات, آپ کے پرندے, آب و ماہی, سارے وہ اس کے سب دوست ہیں. وہ سب سے گفتگو کرتا ہے, سب کے حالات کو وہ جان رہا ہوتا ہے, سب کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی بناتا ہے. اتنے مقابلے میں کون بنائے گا کنیکٹیویٹی؟ یہاں تو ہمارے موبائل کے سگنل کنیکٹیویٹی نہیں صحیح دے رہے, تو دنیا کی کنیکٹیویٹی کہاں سے پوری ہوگی؟ بڑے افسوس کے ساتھ نا, کیونکہ ہم تو جو ہے سرکار کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیوز سنتے ہیں, اور جو بات تھوڑی بہت سمجھ لگ رہی ہوتی ہے اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میرا ابھی تک نا بڑے کم لوگ ہیں, بڑے کم نام ہیں جن کو میں کہہ سکوں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے نا مزہ آیا. اور جب بھی کسی وہ جو دنیاوی طور پہ کامیاب انسان ہے نا اس کے ساتھ بیٹھا نا, میں نے ایک ہی پیٹرن ریپیٹ ہوتے دیکھا کہ جن کو ہم کامیاب کہتے ہیں, دنیا والے کامیاب کہتے ہیں, 20-25 منٹ تو صرف اپنی تعریفیں کہ میں نے ایسے کیا, پھر میں نے ایسے کیا, پھر ان راہوں سے گزرتے گزرتے میں یہاں تک پہنچا, پھر میری یہ اچیومنٹ, پھر میں اب دیکھو میرا یہ میں. جب تک وہ 15 منٹ گزرتے ہیں نا, ہاں جی, تو ہمارا بلب جو ہے نا, روحانی بلب, وہ ٹپٹپانا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹری لو ہو گئی. اب ہے بیٹری لو ہو گئی ہے کہ بھائی کوئی بڑی بات کرو, کوئی خیر کی بات کرو, کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو, کوئی عطا کی بات کرو. تم اپنی مرضی شامل کرا کے اس میں خطا کر رہے ہو. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے جی. اور پھر ایسا انسان جب بھی کسی کے ساتھ ملے گا تو اس کو چھوٹا ہی سمجھے گا. یہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ دوسرا ڈاکٹر میرے سامنے منہ نہ کھول دے اور یہ مجھ سے بڑا نہ ہو جائے. حالانکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں کہ کچھ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں, کوئی ایک خیر کی بات کر سکے. تو بس جی کیا کرے جی یہ, اور انہی کو لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے, انہی کو یہی آئیڈیل بنے ہوئے ہیں لوگوں کے. جناب سرکار والد صاحب کا ایک قطرہ قطرہ کلثم کتاب ہے, اس کا پہلا فکر ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. اللہ اکبر, ہم دونوں کام کر رہے ہیں. ہم غرور سے بھی دیکھ رہے ہیں اور دور سے بھی دیکھ رہے ہیں, قریب نہیں لا رہے کسی کو, کیونکہ قریب آنے میں نا خدشہ ہے کہ چونکہ انسان آ گیا, او ہو انسان تو انسان کو ڈستا ہے, انسان کو نقصان پہنچاتا ہے, انسان سے غداری کرتا ہے. تو ایک وہ میں نے کہا نا کہ ہمارا جو فیتھ ہے نا انسانیت کے اوپر, وہ فیتھ ہی شیٹرڈ ہوا ہے. ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہر انسان برا ہے, ہر انسان غلط ہے, ہر انسان دوسرے کو کسی طرح سے نقصان پہنچائے گا. اور وہ بیچ میں جو بات تھی نا کہ انسانیت کی خدمت کرنا, انسان کو بدگمانی سے نہ دیکھنا, انسان کے قریب رہنا, یہ رب تعالیٰ کے اشرف المخلوقات ہے, اس کو اس حوالے سے دیکھنا. چونکہ اب روح کی دنیا آباد نہیں ہے نا, تو جب روح کی دنیا آباد نہ ہو تو وہ دیکھیں مقابلہ جو ہے نا, مقابلہ کچھ لینا چاہتا ہے. غور کریں, ہر مقابلہ نا کچھ لینا چاہ رہا ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مقابلہ چل رہا ہے, اور مقابلے کا انعام ہے اس کا کوئی ہے, وہ انعام لینا ہے جس میں ہے,
اور وہ سارے مقابلے میں بیٹھے ہیں, لینا چاہ رہے. اور جو محسنین ہیں وہ احسان کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دینا چاہ رہے ہیں. مقابلے کی روایت ہے لینا, اور انسانیت کی روایت ہے دینا. واہ. تو دونوں میں آپ فوکس کریں کدھر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا منشا زندگی میں لیتے ہی جانا ہے یا کوئی دینا بھی ہے کسی کو. اب دینے والے کی جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو اتنے دے تو میں اتنے دوں گا. وہ کہتا ہے جو ہے وہ میں دے رہا ہوں, میرے پاس اچھا خیال ہے میں آپ کو اچھا خیال دے رہا ہوں, میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو پیسے بھی دے دوں گا, میرے پاس ہاتھ والی ہمت ہے تو میں جا کے کسی کی خدمت کر دوں گا. تو احسان کرنے والے محسنین جو ہیں رب تعالیٰ محسنین کو بڑا پسند فرماتا ہے. ہم لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ رب تعالیٰ کسے پسند فرماتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انسان جو رب کی شکل اختیار کیا ہے وہ کیا پسند فرماتا ہے. اس کو تو پسند آئے گی دنیا میں رہنے والے لوگ, دنیا کے طریقے, دنیا کے فارمولے, گاڑیوں سے بڑی گاڑی, پیسوں سے بڑے پیسے, کوٹھیوں سے بڑی کوٹھیاں. تو بیچ میں سے حقیقت کیا ہے کہ انسان اپنے قد کی حد میں قید ہے, اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اندازہ لگائے. واہ سبحان اللہ. 5 فٹ 6 انچ کا رہے گا, اتنا ہی رہے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو یہ اس کی اوقات ہے. تو فارمولے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے. K2 سر کرنی ہے اس نے, وہ کر لو K2 سر کر لو بھائی, منع کس نے کیا ہے. K2 سر کرتے کرتے یہ دنیا کو بالکل جو ہے نا چھوڑ نہ جاؤ. یہ اصل میں تو دنیا یہاں پر ہے. کہاں قرآن پاک میں کہا ہے کہ جاؤ جا کے K2 سر کرو؟ کس کو کہا ہے؟ رب تعالیٰ نے کھولنے آبزرو کرنے کو کہا ہے. ہر چیزیں پڑھی ہیں تمہارے سامنے, تم جھنڈا تو لگا دو کہ جا کے کوئے مالیہ پہ, لیکن دلوں میں جھنڈے لگانے والے لوگ بھی تو ابھی موجود ہیں نا جی. وہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے, ایویں نہیں پہ جھنڈے ہل دے, روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. وہ دلوں کو فتح کرنے والی مخلوق ابھی موجود ہے, اور وہ اس مقابلے سے باہر ہے, یہ جس مقابلے میں دنیا پڑی ہوئی ہے. آپ دونوں کا رزلٹ دیکھیں, اینڈ رزلٹ کیا ہے. مقابلے والے دنیا کا رزلٹ جو ہے نا وہ بہت کرونک نظر آتا ہے. یقین کریں زیادہ تر وہ لوگ آئسولیشن میں نظر آتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ دوائیاں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ انسانیت سے دور ہی نظر آتے ہیں, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا کہ ہم اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ کوئی انسان ہم تک آئے گا تو ہم سے کوئی چیز مانگے گا, ہم نے تو چیزیں دینی نہیں ہے, دیں گے تو ہم امیر کیسے رہیں گے. ہم کسی کے لیے کسی نے آ کے ہم سے اوقات کے حساب سے پیسے مانگ لیے, کیا کریں گے ہم. انسان کو دور رکھو, یہ جو ہے نا یہ بہت فتنہ ہے, یہ کچھ مانگ لیتا ہے, یہ کوئی نقصان دے دیتا ہے, یہ اس سے دور رہو. اور وہ بیچارے تنہائی میں, وہ سرکار فرماتے تھے کہ غربت کے ڈر سے انسان پیسہ کماتا ہے, اور پیسہ خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ غریب ہو جائے, اور پیسے کی موجودگی میں وہ غریبوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اندازہ کرو. ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دنیا دار غریب ہے. غریب ہی ہے کیونکہ وہ پیسے خرچ نہیں سکتا. اس نے وہ بینک بیلنس بنانا ہے, اور اس کو صرف اس نے انجوائے کرنا ہے, میرے اتنا بینک بیلنس ہے. خرچ کرے گا تو کم ہو جائیں گے, کیا کرے گا پھر وہ تو پھر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا اس کے لیے. اس لیے وہ دنیا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کم پیسے خرچتا ہے. وہ میں ابھی گیا ہوا تھا کراچی, تو ایک وہ وہاں پہ مولوی صاحب آئے تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑی کوئی ایکسپینسو گاڑی لینی تھی, اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی مجھے, تو میں نے سوچا کہ میں ایکسپینسو گاڑی لے لوں, لیکن مجھے ساتھ میں یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ اسراف میں نہ آ جائے یہ بات کہ میں نے بڑی گاڑی لے لی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تم ہو اپنے آپ کو ویسا دکھاؤ بھی, کہ اگر تم مالدار ہو تو تم اگر اچھی چیز استعمال کر سکتے ہو تو کرو, اور یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ تم امیر ہوتے ہوئے غریبوں جیسا ڈھونگ کرو.
آپ دیکھیں زیادہ تر جو اصل امیر لوگ ہیں نا, ان کی زبان پر کیا شکوے ہوتے ہیں, او ہو 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا, او ہو میرا تو یہ ہو گیا ہے, میں تو بڑے میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. اور کیوں؟ کوئی پیسے نہ مانگ لے. اس لیے وہ امیر ہونے کے باوجود غربت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے اوپر اور وہ غریب بن جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ وہ غریب ہی بن جائیں پھر وہ, تو پھر کیا بنے گا ان کا ہے. غریب سوکھا ہے. جو میڈیوکرز جس کو کہتے ہیں, یہ وائٹ کالرز جو ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جی, مہینہ آتا ہے, تنخواہ آتی ہے, چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے, چھوٹے سے پیسے ہوتے ہیں, مہینہ پورا ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اگلے مہینے پھر دیکھیں گے. وہ کہتے تھے کہ وہ سرکار کہتے تھے کہ وہ تنخواہ والے جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں 15 تاریخ کو پوچھے نا کہ جی کیا حال ہے, تو وہ کہے گا جی برابروں میں چل رہا ہے جی میرا حال. انہوں نے کہا جی برابروں میں کیا مطلب؟ وہ کہتے جی اگلی تنخواہ اتنی دور ہے جتنی پچھلی گزر گئی ہے, یعنی کہ 15 تاریخ آ گیا. برابروں میں چل رہے ہیں جی آج کل ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا جی, دنیا مانگنے سے پہلے بڑا سوچنا چاہیے. آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ سے وہ سب چیزیں مانگ رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دور کر رہی ہیں. مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی ہماری بساط نہیں ہے نا ہم اتنا لے سکیں, تو ہم پھر نا وہ پریئرز کرتے ہیں اللہ سے, ان چیزوں کی پریئر کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں اس سے ہی دور کر رہی ہیں. تو ہم وہ چیزیں نہیں مانگتی جو اس کے قریب کرتی ہیں ہمیں. اب یہاں پہ یہ وہ جو میں نے کہا نا کہ دو دنیایں ہیں, روح کی دنیا اور ہے اور جسم کی دنیا اور ہے. جن چیزوں سے جسم کی دنیا زیادہ آباد ہوتی ہے انہی چیزوں سے روح کی دنیا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جن چیزوں سے روح کی دنیا طاقتور ہوتی ہے ان چیزوں سے جسم کی دنیا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اگر بیلنس بھی کر لیں نا کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں, چلو پھر بھی کوئی ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو یک لخت وہ روح کی دنیا کو اور اپنے عقیدے اور فیتھ کی دنیا کو نا ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہوا ہے کہ بس خیر ہے کوئی بات نہیں, وہ دیکھیں گے. تو دیکھ لینا بھائی, آ جائے گا وہ دن بھی آ جائے گا کہ جب تم نے یتیموں کے مال کھا کھا کے تم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہے, جب تم نے جھوٹ بول بول کے اپنے بینک بیلنس بھرے ہیں, جب تم نے فلاں کو نقصان پہنچا کے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں, جب تم نے فلاں بھائی کو مارا تھا اس لیے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں, تو یہ سب کچھ دیکھ لو گے تم بھی. تو جان لینا یہاں پہ عقیدہ آپ کا بچا رہا ہے آپ کو, کیونکہ اس کو عقیدے والے بندے کو پتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے نا, یہ جو کی 300 اگے آنی, دودھ دا دودھ پانی دا پانی, جو بو گے وہ کاٹو گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. تو ہم یہاں پہ یہ جو دنیا کی کھیتی ہے اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ, چھوٹا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, 60-70 سال کی زندگی ہے, 15-20 سال شروع میں لڑکپن میں گزر جاتے, سمجھ نہیں آتی زندگی جانی کدھر ہے, پڑھائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ پھنسے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ہم ایک وہ اس کی اپروچ بنا رہے ہیں مقابلہ کرو فرسٹ آؤ, یہ کرو وہ. ٹھیک ہے, اپنی ابیلٹیز کو کھولیں, مقابلے سے نہیں, اپنی ذات کا سفر کریں, مقابلے سے نہیں, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو کھولیں, کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں. تو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے اس استطاعت کو کھولیں, اسی کے اندر ساری بات آپ کی بنی ہوئی ہے. کیوں ہے آپ یونیک, کیوں ہے آپ کا ایک خاص ڈی این اے, کیوں ہے آپ کا ایک خاص فنگر پرنٹ, کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریٹنا اسکینر لیدر سے دیا ہوا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا فرمایا ہوا ہے اتنے غریب سے لوگوں کے بیچ میں, کیوں پیدا فرمایا ہوا ہے آپ کو. اپنی ذات کا سفر بھی کرنا شروع کریں. لیکن وہ ہم لوگوں نے بچوں کو اور طرح کی ڈومین میں, پیسے کی دوڑ میں, اور پکڑ لو, دوڑ لو, کھا لو, پی لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور بس وہی کچھ ہی سمجھتے ہیں یہی دنیا, یہی کامیابی ہے. تو یہ کامیابی ہے نہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کی آخرت بھی کامیاب ہے. تو آپ اپنے عقیدوں کو اگر اصلاح بھی کریں, اپنے بچوں کے عقیدوں کی بھی اصلاح کریں, آپ کی زندگی سے یہ جو دنیاوی مقابلے ہیں نا یہ بہت کم ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ میں نے بتایا 3 پوائنٹس تو سمجھ لیں نا اب, بیسک جو ہیں یہ بچوں کو سکھا دیں تو میں کہتا ہوں بیڑا پار ہے. بیڑا پار ہے الحمدللہ جی.
کہ تین چیزیں سکھا دیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت مالک کے ہاتھ میں ہے, تمہارا رزق مالک کے ہاتھ میں ہے. تو کتنی اچھی بات ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا نا, تو اس نے کہا جی میرا نا رزق بہت کم ہے, اتنا کم ہے کہ میں ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر نہیں کھا سکتا. تو آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, میرا میسیج دے دیجیے گا کہ یا اللہ تعالیٰ میرا جتنا بھی رزق ہے نا وہ مجھے اکٹھا دے دے, میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لوں, تو میری حسرت پوری ہو جائے کہ پیٹ بھر کھانا کھانا کیا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری دعا منظور ہو گئی ہے. اس کا کھانا اسے مل گیا. اب اصولی طور پہ تو یہ ہو جانا چاہیے کہ کھانا مل گیا ہے, رزق ختم ہو گیا, بندہ بھی ختم ہو جائے. تو وہ سال بعد وہ اس کے گھر کے باہر سے آپ گزرے تو دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر تو وہ دیگیں پک رہی ہیں, لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ان کا تیرا تو رزق ختم ہو گیا تھا, تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا رزق جتنا تھا باقی کافی سارا اکٹھا ہو گیا, میں نے پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھانا تھا میں نے کھانا کھا لیا, باقی جو بچا تھا میں نے کہا یہ تو خراب ہو جائے گا. میں نے لوگوں کو بلایا اور میں نے کہا آ جاؤ تم لوگ بھی کھانا کھا لو میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھلانا شروع کیا, میرا اللہ تعالیٰ نے رزق بڑھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. رزق جو ہے نا وہ دسترخوان کشادہ ہو جائے تو رزق بھی رزق بڑھنا شروع ہو گیا جی آپ کا. اب یہ دینے سے ملا نا, رکھنے سے نہیں ملا. اگر وہ اپنا کھانا اپنے پاس ہی رکھ لیتا کہ صبح بھی یہی کھاؤں گا, دوپہر کو بھی یہی کھاؤں گا, خراب ہو جائے گا تو بھی یہی کھاؤں گا, اور تو ملنا کوئی نہیں ہے مجھے. تو یہ فیتھ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سخاوت والوں کو پسند فرماتا ہے, یہ روح کی دنیا کی باتیں ہیں, احساس کی دنیا کی باتیں ہیں. دینے والے لوگ اور ہیں, لینے والے لوگ اور ہیں. دینے والا مزاج اور ہے, لینے والا مزاج اور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ مقابلوں سے نا ہمیں آزاد فرما اور ہماری یہ روح کی دنیا کو آباد فرما تاکہ ہم تیرا ذکر کر سکیں. وہ کہتے ہیں رات کو آ جائے نا طوفان اور چڑیا کا گھونسلہ ہو جائے تباہ, صبح پھر وہ تسبیح اور حمد کر رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, نئے سرے سے اپنا مکان بنا رہی ہوتی ہے. وہ کبھی شکایت نہیں کرتی کہ یا اللہ تو نے میرا گھر توڑ دیا, تو مجھے غریب کر دیا, تو یہ اتنی محنت سے میں نے, ہمارے ہی تنکوں پہ تھی تیری نظر یا اللہ تعالیٰ ہے, کبھی نہیں کہا اس نے. تو وہ صبح پھر دوبارہ سے نغمہ سرائی میں وہ مصروف ہوتی ہے, اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ زندگی کے آفات اگر کوئی آتی ہیں زندگی کے اندر, کبھی کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے, تو اس آزمائش کے ساتھ جھگڑا مت کریں, اس کو بھی مالک کی طرف سے عطا سمجھیں اور پھر اس کا شکر ادا کرتے جائیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں, یہ صابر ہیں, یہ شاکر ہیں اور یہ میرے قریب ہیں. تو جو سکون جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب میں ہے, مقابلہ دور کرتا اللہ کے قرب سے. آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ مقابلے کی دنیا میں ٹھہرے ہوئے, جسم کی دنیا میں ٹھہرے ہوئے. یہاں پہ آپ کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. جب آپ روح کی دنیا میں آئیں گے اور خالصتاً اللہ کے ذکر میں جائیں گے, آپ اللہ کا قرب محسوس کریں گے اور آپ کو سکون قلب عطا ہوگا. زندگی کے اندر آپ کو شانتی ملے گی, آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا. عمل کر کے تو دیکھیں, عمل کر کے دیکھیں کتنا سکون ہے, کتنی راحت ہے. تو وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے میرے پاس, تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ میں کہا جی میں تو بس آرام ہی کرتا ہوں, یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کاش ہمیں بھی یہ زندگی مل جائے. اور میں کہا لوگ تو آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں, آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, تو یہ ہے. کہتے ہیں یہ سکون نہیں ملتا. اللہ. تو میں کہا جی یہ سکون نہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور صرف انسان کی خدمت سے مل سکتا ہے. اور کسی کی نظر ہو جائے, عطا ہو جائے آپ کے اوپر, کسی مہربان کا ہے. وہ سرکار کا وہ سناتے ہیں نا بڑا خوبصورت کہ میں نرگنیاں گن نہیں جانی. نرگنیاں کہتے ہیں جس کے پاس کوئی گن نہ ہو, ہے کہ میں نرگنیاں گن نہیں جانی, ایک دھنی کے ہاتھ بکانی, چاہے ہسائے چاہے رلائے, چاہے موہے چت سے بھلائے, راضی رہوں گی جی میں ٹھانی, میں نرگنیاں گن نہیں جانی. تو وہ تسلیم و رضا کا کھیل ہے
چپ کر کے زندگی گزاریں, جو مالک نے آپ کو دیا شکر ادا کریں اور اس شکر میں لوگوں کو بھی شامل کریں. اللہ آپ کی زندگیوں میں بہت آسانیاں پیدا کر دے گا الحمدللہ. اور کوئی گل پوچھنی ہے تو دسو. میں مجھے وہ ایک شعر جو ہے سرکار نے آڈیو میں سنایا تھا کہ میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کر جلا بھی دے, میری ساری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے چمن میں آ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلق کی بات ہے یہ بھی, دیکھ لیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ پھر اسی کو کہا ہے کہ اسی کو بلایا اپنے یہاں, دنیا دار نہیں آ سکتا یہاں پہ. بڑی پیاری بات ہے, بڑی پیاری بات انہوں نے سمجھائی کہ اگر کوئی بڑا پیارا دوست آپ کی کوئی چیز توڑ دے نا تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا, وہی اگر کوئی اجنبی توڑ دے نا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو نا اور اللہ اس تعلق میں آپ کی کوئی چیز توڑ دے تو آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوتی, آپ راضی رہتے ہیں. بے شک بے شک. بنانے والا بھی وہ ہے, توڑنے والا بھی وہ ہے, بے شک. میکر بھی وہ ہے, میک کرنے والا بھی وہ ہے, بریک کرنے والا بھی وہ ہے, ریمیک کرنے والا بھی. اللہ, ہاں بالکل بالکل الحمدللہ. سبحان اللہ. اسی سے تعلق میں ساری بہاریں ہیں بس, اور کوئی زندگی میں بہت بڑی کامیابی نہیں چاہیے. یہ تعلق ملنا بہت بڑی اپنے اندر کامیابی ہے. اور یہ بچوں کو نا یہ فیتھ بھی دے دیں, نوجوان نسل کو یہ فیتھ مل جائے نا تو بس بڑی آسانی ہو جائے گی. ابھی آپ نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تو ابھی ریسنٹلی نا میں نے غیر مسلم کی زبان سے نا وہ واقعہ سنا نا کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے جا کے بولو کہ مجھے اور رزق نہیں چاہیے, میرا رزق بند کر دے, بہت ہو گیا. تو جانے لگے تو آگے ایک اور شخص ملا جس کے جسم پہ صرف ایک کپڑا تھا. تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور اللہ سے بولیں کچھ تو دے دے. واہ. تو جب وہ اللہ کے پاس گئے اور پہلے شخص کی عرضی پیش کی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رزق بند کر دے, تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کو بولا میرا شکر ادا کرنا بند کر دے, میں رزق بند کر دوں. واہ واہ. اور اس دوسرے کو میسج دو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو, میں رزق کشادہ کر دوں گا. سبحان اللہ. تو وہ واپس گئے اور اس شخص کو بولا کہ تم جو ہے نا شکر ادا کرنا بند کر دو تو تمہارا رزق بند ہو جائے گا. تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا تو ایک ایک بال اللہ کی جو احسانات میں ڈوبا ہوا ہے, میں شکر کیسے ادا کرنا بند کر دوں, میں یہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو. تو اس نے کہا کس چیز کا؟ اس ایک کپڑے کا شکر ادا کروں. کہتے ہیں کہ ایک تیز ہوا چلی اور وہ کپڑا بھی اڑ گیا. واہ 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 واہ. تو یہ فارمولے تو بڑے سمپل ہیں, لیکن بڑے سمپل ہیں اور یہ آپ کے عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی اس روح کی دنیا کی چاشنی بھی چیک کر کے دیکھیں, کیا لطف ہے اس کے بیچ میں ہے. اللہ اکبر. سبحان. ہاں وہ دل بجھ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب لوگوں کے. وہ کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. دل ہی بجھ گیا. ہاں انجمن سجائے بیٹھے ہوئے اور اندر سے بالکل کھوکھلے ہو کے بیٹھے ہوئے. دل کی دنیا آباد کریں, رونقیں لگیں, کوئی آپ کے اندر بھی کوئی مستی سرمستی آپ کے اندر آئے, اس کا شکر کی بہاریں آئیں آپ کے اندر. بس دعا ہی کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور امت کے لیے قوم کے لیے بھی دعا کریں. بالکل. آمین. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا. کوئی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.